منشیات فروشی بہت عام ہو چکی ہے، ایک حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس پر قانون امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو؟ اسکول میں یا یونیورسٹی میں کوئی بچہ فروخت کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا سزا ہے؟ سزا تقریباً 5 سال سے لے کے 9 سال تک کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں PSPKG ڈیجیٹل۔ ناظرین، قانون یہ ہے، میں خوش آمدید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ شاہد محمود صاحب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑا ہی اہم ہے، یہ عموماً ہمارے معاشرے میں اب عام ہو چکا ہے۔ اگر میں بات کروں لاہور کی ہی، تو لاہور میں اگر منشیات فروشی کی بات کی جائے تو ہماری یوتھ اس طرف اتنی انوالو ہو چکی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آج کل مختلف قسم کے نشوں پر لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو یہ منشیات فروشی کرتے ہیں یا جو ڈیلرز ہیں ان کے خلاف قانون کیا ہے، اور جن کے پاس سے یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں خواہ وہ کوئی بھی قسم کا نشہ ہو، ان کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں۔ یہ تمام تر باتیں کرتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آج کل آپ جانتے ہیں کہ منشیات فروشی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو مختلف یونیورسٹیز میں لوگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرف راغب ہو چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور کتنی سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ایسا ہے کہ منشیات ہماری جو نئی جنریشن ہے، تعلیمی ادارے ہو گئے اور جو ہماری جو جابس ہیں، کئی ایسی پرائیویٹ جاب بھی دیکھنے میں آئی ہیں جہاں پہ جو لوگ سپلائی کر رہے ہیں مختلف اینگل کے ساتھ، اور اس میں پچھلے دیکھنے میں آیا تھا، اس میں انٹرنیشنل جو پریشر بھی کافی زیادہ پاکستان میں بلڈ ہوا تھا، اور اس میں 2022 میں جو ہے نا اس کو قانون کو امینڈ کر دیا گیا ہے، جس میں اس کی سزائیں بھی سخت کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ کیٹاگری وائز جو ہے نا وہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو بھی منشیات پکڑی جاتی تھی اس میں مقدار کے حساب سے 9A 9B اور 9C 3 کیٹاگریز رکھی گئی تھی۔ اب یہ تینوں کیٹاگری کو ختم کر کے جو منشیات ہیں ان کو ان منشیات کی کیٹاگری وائز جو ہے نا اس کو سزائیں ان تقریباً ڈبل کر دی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے نا اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں یہ بھی کیا کہ سزاؤں جب ہو جائیں گی اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا شاہد صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ جو سزائیں ڈبل ہو چکی ہیں، لیکن آج کل کی اگر بات کی جائے تو منشیات فروشی بہت عام ہو چکی ہے، ایک حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس پر قانون امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو؟ قانون بیسکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ امینڈمنٹ بھی کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہوئی ہے، اور اس میں جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے پیچھے ان کی اتنی یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سنگل پرسن کو پکڑا اور وہ اس کو سزا دے، یہ پوری ایک چین ہوتی ہے، اور جس کو پراپر پیچھے بیک سے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ لوگ ہیں، ان کی جو پکڑنے والے بھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڈیارہ کے SHO صاحب نے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی کہا جی یہ پولیس والے CI خود انوالو ہے اس جو ہے نا منشیات میں۔ تو یہ ہے کہ ایجنسیز جب ادارے اپنا کام ٹھیک سے کریں گے تو اسی کے مطابق جو ہے نا وہ سزائیں بھی اسی کے مطابق ان کو سخت ملیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، ناظرین نے بھی سنا۔ آج کل کے دور میں لوگ کاشتکاری بھی کرتے ہیں مختلف قسم کی، تو ان کے حوالے سے قانون کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو قانون ہے وہ بیسکلی کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹانسز ایکٹ 1997 ایکٹ جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے۔ پہلے سزا اس کی کم تھی، جو کسی بھی نشے کی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے کاشتکاری سے، جہاں سے وہ آگے پھر کیٹاگریز وہ اس کو بنا دی گئی کیمیکل ڈال کے۔ جو کاشتکاری ہے بیسکلی بنیاد اس کے اوپر انہوں نے سزا رکھ دی ہے، جو میکسیمم ہے وہ 7 ایئر ہے، 1 سال سے لے کے 7 ایئر تک اس کی سزا جو ہے نا وہ اس کو امینڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ اکارڈنگ ٹو جو کورٹ ہیں وہ اپنی جوڈیشن کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اس اچھا اگر بات کی جائے کسی کے پاس سے چرس برآمد ہو جاتی ہے تو اس کو کتنی سزا ملتی ہے؟ چرس میں دیکھیں پہلے تو بڑا یہ نومینل سا سمجھا جاتا تھا، جی پاکٹ سے کوئی چرس نکل آئی ایک دن اندر اس میں سزائیں بھی اتنی نہیں تھیں، بیلیبل اوفینس ہوتے تھے تو وہ جلدی سے چھوٹ جاتے تھے۔ اب جو مقدار ہے اس کم مقدار کے ساتھ سزاؤں کو زیادہ کر دیا گیا ہے۔ اب فار ایگزامپل پہلے تھوڑی سی اگر اب جیسے کہ یہ 400 منیمم جو ہم دیکھ لیں کہ 500 گرام سے نیچے بھی اگر پکڑی جاتی ہے نا اب، تو اس کی سزا جو ہے نا وہ تقریباً میکسیمم 5 ایئر ہے۔
میکسیمم ہم 1 سال یعنی کہ 10 ماہ سے لے کے 5 سال تک سزا ہے. یعنی منیمم 10 مہینے اور میکسیمم 10 یعنی کہ سال. اب یہ بہت لو کوانٹٹی بتا رہا ہوں آپ کو جو بہت سے کم نکلتی ہے. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سے جیسے چرس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے ہم کہہ لیں کہ آدھا کلو سے لے کے 1 کلو تک جو ہے نا وہ پکڑی گئی ہے, اس کی سزا تقریباً 5 سال سے لے کے 9 سال تک کر دی گئی ہے. 9 سال تک کر دی گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا اگر 1 کلو سے لے کے 5 کلو کا تقریباً اگر پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ 14 سال تقریباً کر دی گئی ہے. 9 سال سے لے کے جیسے جیسے مقدار بڑھتی جائے گی سزا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے بڑھ رہی ہے. بالکل. اور اس کو یعنی کہ اس پنشمنٹ کو بڑا جو ہے نا وہ انہوں نے اسٹرانگ کر لی. فالو کیا جی جاتا ہے. جی. تو یہ جو سزائیں آپ بتا رہے ہیں تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے, چونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کورٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ان کی سزائیں کم بھی ہو جاتی ہیں, معاف بھی ہو جاتی ہیں. اگر منشیات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں سزا میں کوئی کمی آتی ہے؟ سزا میں اب جو اس قانون کے مطابق انہوں نے یہ امینڈ کر دیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا اس قانون جو پکڑا گیا سزا ہوگی اس سزا میں کوئی کمی نہیں کرے گی. ہاں اگر کوئی نابالغ ہے یا عورت ہے تو اس کو جو ہے نا بڑا ایک لمیٹڈ اور کوئی مائنر سے کوئی سزا کم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی سزا کم نہیں ہوگی. کوئی سزا. اچھا یہ تو بات ہم نے چرس کی کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں افیم کی. افیم کی بھی کاشتکاری ہوتی ہے, اگر کسی کے پاس سے برآمد ہو جائے تو اس کے حوالے سے کیا سزا ہے؟ اس میں جو ہے نا آپ کو پہلے منیمم جو کیٹیگری ہے وہ آپ جیسے میں نے بتایا تھا 500 گرام سے نیچے یہ افیم پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ جو ہے 1 سال سے لے کے وہ 6 سال تک تقریباً جو ہے نا وہ سزا ہے کم کی. اور اسی طرح جو ہے نا اگر اس کو میں بڑھا کے کہہ دوں کہ اس کو اگر 3 کلو سے لے کے 5 کلو تک اگر یہ پکڑی جاتی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ تقریباً 12 سال سے لے کے 20 سال تک ہے. 20 سال تک ہے جو تقریباً آپ کہہ لیں نیو اباؤٹ ٹو جو ہے وہ عمر قید کی جو آپ کہہ لیں سزا ہے. اور ان میں کوئی معافی بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ نے بتایا. اچھا آج کل جو چیز عام ہو چکی ہوئی ہے آئس, اور بہت زیادہ لوگ اس کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں, اور ایک کیمیکل بھی ہے, نقصان دہ بھی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا قانون ہے اور اس میں سزا کیا ہے یہ بھی بتائیں. آئس کے حوالے سے ہمارا یہ پیچھے ایک سروے بھی ہوا تھا کہ آئس جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا اسٹوڈنٹ اس کو یوز کر رہے ہیں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ پہنچائی جا رہی ہے. اور اس آئس میں جو ہے نا اس کی سزا انہوں نے بہت جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی اس کو بہت کم کوانٹٹی کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے اس میں کر دی ہے. جیسے کہ اب یہ 20 گرام جو ہے نا 20 گرام سے نیچے تک جو پکڑی جائے گی نا وہ اس کی سزا جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہے. 20 گرام ان کی وہ دوسری جو سزاؤں کی جو کیٹیگری رکھی گئی ہے وہ تقریباً موسٹلی 50 گرام اس سے نیچے. یہ 20 گرام سے اگر نیچے اگر پکڑی جاتی ہے تو 1 سال تک سزا ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر آدھا کلو سے لے کے 1 کلو تک پکڑی جاتی ہے اس کی سزا کہہ لیں 5 سال سے لے کے 7 سال تک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کہہ لیں 3 کلو سے لے کے 4 کلو تک پکڑی جاتی ہے اس کی سزا 14 سال سے لے کے 20 سال تک ہے. اور 18 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. 18 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اور اسی طرح اگر 4 کلو سے اوپر پکڑی جاتی ہے, اگر 4 کلو سے اوپر پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا ہے وہ عمر قید ہے. عمر قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. جی. اچھا ابھی آپ نے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا, کہیں اسکول میں یا یونیورسٹی میں کوئی بچہ فروخت کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا سزا ہے, اور اگر اسکول یا یونیورسٹیز میں کوئی ڈیلر بھی ہے, کوئی بیچ رہا ہے اس چیز کو, تو ان کے حوالے سے کیا سزا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر تو وہ بچہ مائنر ہے اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کی اب اگر اس کو تو کوئی منیمم کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم کر سکتی ہے, لیکن کوئی وہ بھی ریزنیبل. اور اگر اس کو کوئی ڈیلر ہے جو پراپر ظاہری بات وہ ایک چین کی تھرو چلتا ہے, اگر جس سے اس نے پرچیز کیا اگر وہ پکڑا جاتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو جو اسے جو برآمد ہوگی جو بھی معاملہ ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو جو اس کی کوانٹٹی ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا اس کو میکسیمم سزا دی جائے گی. اور جو اہم بات ہے کہ آپ کو بتا دوں, جو بھی کوئی نشہ ہے, ہیروئن ہے, افیم ہے, چرس ہے, آئس ہے, اگر وہ کوئی بندہ کسی تعلیمی ادارے کے پاس پکڑا گیا, اسکول کالج یونیورسٹی کے پاس پکڑا گیا, وہاں کوئی کاروبار کرتا پکڑا گیا, اس کو ان سزاؤں کی جو میکسیمم سزا ہے وہ میکسیمم سزا دی جائے گی, چاہے وہ کتنی بھی مقدار میں پکڑی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ مقدار کے حساب سے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک اس ہیروئن کی یا چرس کی اس کیٹیگری کے میں
14 سال سے لے کے 20 سال تک سزا ہے تو اس کو 20 سال کی ہی ملے گی. یعنی کہ جو بھی تعلیمی اداروں کے پاس پکڑا گیا اس کی جو سزا ہے وہ میکسیمم سزا ہے وہ اس کو ملے گی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور منشیات فروشی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیا کیا سزا ہے اور اس سزا میں کوئی معافی بھی نہیں, یہ بھی انہوں نے بتایا. اب میں حکومت پاکستان سے اور جو ادارے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا, جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ادارے بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں, تو ان سے گزارش ہے اگر ہمیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو بچانا ہے ان سب بری عادتوں سے, تو ہمارے اداروں کو اسٹرکٹلی ایکشنز لینا چاہیے. چونکہ پاکستان میں قانون تو سارے موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, تو خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے اور جو بھی لوگ ان میں ملوث ہیں تو انہیں سزا دینی چاہیے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.